جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے میری کچھ نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا۔ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ مالدار وہ ہوتا ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے، اور جو دوسرے کے مال پر نظر رکھے وہ فقر کی حالت میں ہی مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اللہ رب العزت جس حال میں رکھا اگر وہ اس پہ خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، تو گویا کہ وہی سب سے بڑا مالدار ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹے ہمیشہ علماء کی صحبت میں رہا کرنا، کہ بیٹے کبھی بھی کسی کے بھی عیبوں کو ظاہر نہ کرنا، بلکہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، عیبوں کو چھپانا۔ اگر تم دوسروں کے عیبوں کو اچھالو گے تو اللہ تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جبکہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان عزت پاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ جانتے ہیں نا کہ صحبت اثر کرتی ہے، جیسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، اس لیے ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے میری نصیحت یہ ہے کہ برائی کے مقام پر مت جانا، برائی کے مقام پر جانے سے بھی بچنے کی تعلیم اور تلقین فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بیٹے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہنا، اور فرمایا چغل خوری سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا کہا؟ چغل خوری سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرنے والی ہے۔ چغل خوری دلوں میں بغض پیدا کرنے والی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں فرمائی تھی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان نصیحتوں پر عمل کریں۔